رباه عفوك إني للنور مدت يداي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظیم. بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ کل ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن انسانوں کو اپنی قبر سے کس طریقے سے زندہ کریں گے، اس کی کچھ مثالیں، اس کے کچھ واقعات اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمائے. جیسے کل میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ آپ مردے کو کس طرح زندہ کریں گے، تو اللہ پاک نے ان کو پورا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے اللہ پاک اپنی قدرت بتائیں گے. پرندوں کو لیا، پھر اور ان کو جو ہے مارا اور اس کا قیمہ بنایا، اور پورا طریقہ ہے. اور بھی قرآن میں بہت ساری جگہ پر ہے. وہ دوسرے پارے کے 16ویں رکوع میں اللہ پاک فرماتے ہیں: الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم قلوب حذر الموت. یہ ایک قوم کا قصہ ہے کہ وہ قوم موت کے ڈر سے، وہاں کوئی بیماری پھیل گئی تھی ان کے زمانے میں، تو وہ لوگ موت کے ڈر سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس بستی کو چھوڑ کر وہ دوسری جگہ چلے گئے. حذر الموت، موت کا ڈر. کوئی بیماری جیسے بھئی کورونا آیا، پلیگ آیا، اسلام یہ بتاتا ہے کہ جس جگہ پر بیماری پھیل چکی ہے، اگر آپ پہلے سے اس جگہ میں ہیں تو اس بستی کو نہ چھوڑو. یہ ایک بات ہے. اور اگر آپ اس بستی میں نہیں ہیں تو اس بستی میں جانا بھی نہیں چاہیے جہاں بیماری ہے. دونوں چیزیں کہ بھئی یہاں رہیں گے تو مجھے جو ہے یہ بیماری لگ جائے گی اور جو ہے یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اسی طرح کا ان لوگوں نے کیا کہ موت کے ڈر سے وہ لوگ چلے گئے. اب وہ ایک جگہ پر دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں کی تعداد، اللہ پاک کا حکم آیا کہ تم موت کے ڈر سے اپنی بستی چھوڑ کر آ گئے. تمہیں پتہ نہیں ہے زندگی اور موت کا مالک کون ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں آ گئے تو تمہیں موت نہیں آ سکتی. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ تبارک کی دوسری آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ ذات جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی زندہ ہے، وہی موت دیتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے. وہ لوگ موت کے ڈر سے بستی چھوڑ دی
اب دو پہاڑوں کے درمیان آئے نا تو اللہ پاک نے فرشتے سے کہا کہ جتنے موت کے ڈر سے بھاگے تھے نا سب کو مار ڈالو. فقال لهم الله موتوا، اللہ نے سب کو مار دیا ایک ساتھ. اور وہاں دوسرا کوئی مسلمان تھا بھی نہیں. وہ جتنے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے وہ ایک بھی نہیں بچا، ایک بھی نہیں، ایک ساتھ. اور رہی بات یہ کہ کوئی دوسرا تھا نہیں تو غسل کفن کوئی ایسے ہی پڑے رہے. ان پر مٹیاں لگ گئی، ان پر ہڈیاں ختم ہو گئی، ہاڑ پنجر ہو گئے، سب ایسے ہزاروں کی تعداد میں سب لاشیں پڑی تھی. اس زمانے کے نبی بڑے پریشان تھے کہ میری قوم کہاں چلی گئی. پھر اس بستی سے اس زمانے کے نبی کا گزر ہوا، وہاں سے وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ تو ہزاروں کی تعداد میں لاشیں پڑی ہے، کئی سال ہو گئے. کسی نے کہا کہ 100 سال سے اوپر ہو گئے، کسی مفسر نے کہا کہ 100 سے بھی اوپر سال ہو گئے. سارے ہڈیاں تھیں. بس 100 سال کے بعد باڈی میں کیا رہے گا؟ دفنایا تو تھا نہیں، اس لیے کہ کوئی دوسرا تھا نہیں تو پھر. اور کسی نشانی کے ذریعے سے وقت کے نبی کو پتا چل گیا تھا کہ یہ تو میری قوم ہے، مجھے ماننے والے لوگ ہیں، مسلمان تھے سارے. تو پھر اللہ پاک نے ان کو وحی کے ذریعے سے بتایا ہاں یہ آپ ہی کی قوم ہے. لیکن ہم ان کے ایمان کو بنا رہے تھے، ہم ان کے یقین کو بنا رہے تھے. ان کا یہ تھا کہ یہاں رہیں گے تو موت آئے گی، ڈرے. موت کے خوف سے انہوں نے بستی چھوڑی. اللہ نے یہاں سب کو مار ڈالا اور اللہ نے بتایا کہ زندگی اور موت کا مالک میں ہے. تو نبی اللہ کے سامنے رونے لگے کہ اللہ بہت محنت کر کے اتنے لوگ ایمان لائے اور وہ بھی ایک ساتھ مر گئے. میں میری قوم کی طرف سے معافی مانگتا ہوں. نبی میں میری قوم کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اللہ پاک معاف کر دے. اللہ دیکھنا، دھیان سے سننا، یہ قرآن میں ہے نہیں، دوسرے بارے میں 16ویں رکوع میں پہلی آیت ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہو لوگو اس وقت کو یاد کرو جبکہ ایک قوم موت کے ڈر سے اپنے ملک کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. الوف کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہ الفن کا بہو وچن ہے، جمع. اس کا معنی لاکھوں. ہم کہتے ہیں نا جب بہت بڑا مجموعہ کہ لاکھوں کا مجموعہ تھا، ہزاروں لوگ آئے تھے، تو قرآن میں جب بتانا ہوتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں تو اس کو الوف کہتے ہیں. اتنے اچھے موت کے ڈر سے بھاگے، سب مر گئے، ہاڑ پنجر ہو گئے، 100 سال ہو گئے، پڑے تھے سب. وقت کے نبی نے اللہ سے توبہ مانگی کہ اللہ میری قوم تھی، معاف کر دے اللہ. اور اللہ سے دعا مانگی اس نبی نے کہ اللہ قیامت میں تو آپ زندہ کرنے کے ہیں، مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے. میں نے کل بتایا تھا نا، سمندر میں اگر لاش پھینکتی تو سمندر قیامت میں پھینک دے گی، راکھ پھینکے گی، مٹی پھینکے گی. اللہ آپ قیامت میں تو زندہ کریں گے، لیکن اللہ اگر آج یہ زندہ ہو گئے تو میرے دین کے کام میں مددگار بنیں گے، اس کی وجہ سے دوسروں کو ہدایت ملے گی. کہ مٹھی بھر لوگ تھے وہ سب کے سب مر گئے، اب میں کیا کروں؟ دعا مانگی وقت کے نبی نے، پیغمبر نے. یقین مانیے میرے بھائیوں، یقین مانیے اللہ کی ذات کیا ہے. کئی سال ہو گئے تھے، ہڑ پنجر سب. قرآن میں ہے، میں نہیں کہتا، قرآن میں ہے ثم احیاہم،
اللہ، جیسے اس نبی نے دعا مانگی، اللہ قیامت میں تو تم ان سب کو زندہ کرو گے، اگر یہ آج زندہ ہو جائیں گے نا تو میرے دین کے کام میں مددگار ہوں گے۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، اللہ نے سب کے سب کو زندہ کیا، سب کو، ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کو مارا نہ۔ کئی سال ہو گئے، اور ایسے ویسے نہیں، وہ تو ہاڑ پیچڑ تھے۔ نبی دعا مانگتے تھے، لمحے میں سیکنڈوں کے اندر ان کی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، جان آئی، تھوڑی دیر میں گوشت آیا، پھر چمڑی آئی، جسم بن گیا اور چلتے پھرتے انسان بن گیا۔ اللہ، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں کچھ قصے ایسے بتائے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیے۔ کتنے قصے سے؟ اصحاب کہف کا قصہ ہم نے 2 سال پہلے تفسیر میں سنا، سورہ کہف کی تفسیر میں۔ 300 سے زیادہ سال تک سوئے، وہ تو زندہ تھے 300 سال تک ایک گفا میں، اور اللہ نے ان کو 300 سال کے بعد مفسرین نے فرمایا 316، کل میں نے کہا تھا نا کہ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، 316 سال کے بعد میرے عزیز بھائی اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا۔ اور بھی قرآن کریم میں ایسے کئی واقعات ہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنے مضمون کی طرف آگے بڑھوں جو میں نے سورت پڑھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ پاک نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہوتا ہے جو اور کوئی انسان وہ نہیں کر سکتا، نبی کو اللہ نے دیا ہوتا ہے تاکہ لوگ مان لے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو معجزات دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ مردے پر کھڑے رہ کر پھونک مارے تو وہ زندہ ہو جاتا، کسی بیماری، کوئی بیماری ہو، بیمار آدمی ہو، پھونک مارے تو بیماری اچھی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، قبرستان سے، ان کے ساتھ ان کا ایک آدمی بھی تھا، اس نے پوچھا کہ عیسیٰ یہ قبرستان ہے، یہاں مردے سوئے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ نے ایک معجزہ دیا ہے۔ بولے کیا؟ کہ آپ جس بندے پر پھونک مارتے ہو وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو بولے کیا ہوا؟ کہا کہ ایک قبر کے اوپر سے کسی مردے کو آپ زندہ کرو، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب انسان کی روح اس کے بدن سے جدا ہوتی ہے، جب موت کا جھٹکا آتا ہے تو اس کا مزہ کیسے ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ ارے بھائی، جس آدمی کو موت آئی وہ تو مر گیا، آج تک دنیا نے سارے ٹیسٹ بتا دیے، کھٹا کیسا ہوتا ہے، میٹھا کیسا ہوتا ہے، کینسر کی بیماری میں کیا ہوتا ہے، نہ ہارٹ میں کیا ہوتا ہے، نہ سر میں کیا ہوتا ہے، لیکن موت کی تکلیف کیا ہے وہ کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت آئی تو وہ تو چلا گیا، بتاوے کون؟ موت آئی تو موت آنے کے بعد تو آدمی وہ چلا جاتا ہے قبر میں، تو وہ موت کا جو ٹیسٹ، موت کا جو جھٹکا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے کانوں کان نے سنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت ایسی پیاس لگتی ہے، ایسی پیاس لگتی ہے موت کے وقت کہ پورا سمندر بھی پلا دو، مرنے والے کی پیاس نہیں بجھتی۔ ایسی پیاس لگتی ہے مرنے والے کی پیاس، ارے بولو بھائی، نہیں بجھتی۔ یہ موت کی سختی اتنی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس بندے نے کہا کہ ہم کو سب خبر ہے، لیکن موت کے وقت ہوتا کیا ہے اور روح بدن سے کیسے نکلتی ہے؟ تو ایک کام کرو، آپ کے لیے تو آسان ہے، آپ دعا کرو، اللہ آپ کی دعا سے، آپ کے معجزے کے صدقے میں مردے کو زندہ کر دے گا۔
اور آپ ان سے پوچھو کہ موت کے وقت کیسا لگا تھا. بھائی میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں آپ لوگ؟ ہمارے جماعت کے ساتھی سمجھ رہے ہیں اردو میں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے. وہ آدمی پیچھے کھڑا رہا اور کھڑے رہ کر کہا کہ قم باذن اللہ، قم باذن اللہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے مردہ کھڑا ہو جا. اللہ کے حکم سے مردے کھڑا ہو جا. میرے بھائیوں، آج تم کو ایسا لگتا ہے کہ قاری صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، پرندے زندہ ہو رہے ہیں، 100 سال کے بعد مردے زندہ ہو رہے ہیں، 300 سال کے بعد اصحاب کہف کو اللہ نے اٹھایا. یہ سب کچھ قرآن میں ہے. ہم نے پڑھا ہی نہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اللہ نے قرآن میں کیا خزانہ چھپایا ہے. جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مردے تو کھڑا ہو جا، اللہ اکبر، بیان ہے، کتابوں میں لکھا ہے، قبر میں حرکت پیدا ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد مٹی ہٹی، تھوڑی دیر کے بعد مردہ باہر نکلا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، اللہ اکبر، اور پوچھا کہ تمہارے مرنے کے کتنے سال ہوئے؟ 2 سوال کیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے، کتنے سال پہلے مرے؟ فرما وہ تو مجھے پتا نہیں کب مرے، کتنے 1000 سال ہوئے، کتنے 100 ہوئے، زندہ ہو گیا تھا. اچھا آپ کو پتا نہیں ہے کتنے سالوں کا نہیں. اچھا یہ یاد ہے کہ مرتے وقت جو فیلنگ تھا آپ کا، مرتے وقت کے جو کیفیت تھی آپ کی، وہ کیا تھی؟ مرنے کے وقت جب فرشتہ روح لینے کے لیے آتا ہے تو اس وقت کی حالت کیا ہے، ذرا بیان کرو. اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا. بھائی جس چیز کا جس کو تجربہ ہوگا وہی بتائے گا نا کہ بھائی یہ ہے. ڈاکٹر آدمی ڈاکٹری بتاتا ہے، وکیل آدمی وکیلات کرتا ہے، کیونکہ اس نے وکیلات کی پڑھائی کی ہے، ڈاکٹری کی پڑھائی کی ہے. اب جس کو مجھے موت آئی نہیں ہے تو موت کا ٹیسٹ کیسا ہوگا، موت کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا. اب وہ آدمی وہ تھا، اس کو موت آ گئی تھی، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے لیے ان کو زندہ کیا. تو پوچھا بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ میرے مرنے کے کتنے سال ہوئے وہ تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن آپ یہ جو سوال کرتے ہیں نا کہ موت کے وقت کا ٹیسٹ اور موت کا جو جھٹکا ہے وہ کیسا ہے، تو میں اتنا کہتا ہوں 1000 سال ہو گئے میرے مرنے کے، کوئی تاریخ مجھے پتا نہیں، لیکن آج تک میری زبان سے موت کا جھٹکا گیا نہیں ہے. موت ایسی چیز ہے. بھائیوں میں بات کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہرحال میری بات تو یہاں سے گئی کہ اللہ ہم کو زندہ کرنے والے ہیں. بات کا خلاصہ میرا کیا نکلا؟ ہم کو اللہ بولو، ارے بولو، زندہ کرنے والے ہیں. ایسی کئی مثالیں قرآن میں ہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بزرگوں، چونکہ مجھے 5-6 دن میں سورہ نور سمجھانا ہے آپ کو، اس وقت میں نے 18ویں پارے کی ایک سورت سورہ نور کی ایک آیت پڑھی ہے. سورہ نور مشہور اللہ کی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور انہوں نے بادشاہوں کو دنیا کی مختلف کنٹریوں میں گورنر کے طور پر بھیجا، کیونکہ وہ تو 10.5 لاکھ مربع زمین پر حکومت کرتے تھے عمر. حضرت عمر کے زمانے میں اسلام بہت پھیلا تھا نا بھائی، بہت پھیلا. 10.5 لاکھ یعنی یہ ہمارا بھارت ہے نا، ایسے کئی ملک ہو جاتے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں اتنا اسلام پھیلا تھا دنیا کی کنٹری میں. تو حضرت عمر جہاں بھی اسلام پھیلتا تھا ایک ایک صحابی کو اس جگہ پر بھیجتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام بتائے. لوگوں کو اسلام تو بتانا پڑے گا نا. تو حضرت عمر جس کو بھی بھیجتے تھے اس کو بلاتے تھے کہ ادھر آؤ، جہاں بھی تم جا رہے ہو میں تم کو
मिनिस्ट्री दे रहा हूं, गवर्नर बना रहा हूं, खलीफा वहां का बना रहा हूं, एक काम करना, वहां के लोगों को सूरह नूर सिखलाना, अल्लिमू निसाअकुम सूरत नूर, वहां के मर्दों को भी और औरतों को खास तौर पर सूरह नूर सिखाना, इसलिए कि उसमें ऐसे अहकाम है जिसका जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। तो मैंने भी मुनासिब समझा कि हजरत लोग रमजान में किस्से सुनने के बहुत मजा आते हैं, वो कोई किस्सा अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो बहुत 10 साल तक हमने किस्से सुने। अब इस साल थोड़ा आज का जो माहौल है, जो हमारे घर की मस्तूरात का, हमारी नौजवान बेटियों का, हमारे नौजवान भाइयों का, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले जो है घर में टीवी होते थे, समझ में आ रहा है ना, तो आदमी किसी को कोई गुनाह करना होने तो जरा डर लगता था, शर्म आती थी। अब मसला ये है कि टीवी की जरूरत नहीं रही है, हर जेब में टीवी है, और मैं क्या देख रहा हूं वो किसी को पता नहीं है। ध्यान से समझना आप मैं क्या कहना है। और जब आदमी अकेले में होता है ना, तन्हाई में, तो उसके साथ दूसरा शैतान होता है। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, हमारे साथ शैतान है। और जब आदमी अकेला होता है तो शैतान उसको गुनाह की दावत देता है। ये देख, कोई दिन, वकील साहब बताओ, सच्ची बात बताओ, हमारे दिन में, हमारे भाइयों बताओ, कोई दिन खाली जाता है कि हम YouTube की गंदी लिंक न देखते हो? थोड़ी देर के लिए तो देखा लेते हैं। फिर जैसा इंसान का ईमान, जैसा उसका डर, जैसा खुदा का खौफ, फिर थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ जाता है। और अगर घंटों गुजर जाते हैं, घड़ी में 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, दोपहर में खाना बुला रहे, कुछ नहीं, लज्जत दे रहा है नंगी औरतों की, नंगी औरतों की लज्जत दे रहा है। हो रहा है कि नहीं सरफराज? मेरे भाइयों, हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल आइनानी तज़नियान, अल उज़ुनानी तज़नियान, कि तुम्हारी आंखें भी जिना करती है। अल्लाह, जिना करने का मतलब खाली ये नहीं है कि मर्द और औरत मिले, वो तो है ही गुनाह बहुत बड़ा। और इसीलिए मैंने सूरह नूर पसंद की है कि 3-4 दिन में आपको समझाऊं कि जिना है क्या चीज, जिससे नस्लों की नस्लें, मुआशरा का मुआशरा, खानदान का खानदान तबाह हो जाता है। आंखें जिना करती है, आंखों का जिना यह है गंदी तस्वीर देखना, कोई दिन खाली नहीं जाता। अब तो हालत ये हो गई कि मोबाइल में बयान सुनना हो तब भी यूट्यूब पर पहले गंदी तस्वीर आती है। किस तरह बचोगे तुम? दिल में खुदा का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, तो आदमी नजर झुकाएगा। आज मेरे भाइयों, शादी में लोग खाना खाने नहीं जाते हैं, नजारा करने जाते हैं। नजारा करने, हमारी शादियों का हाल तो देखो, हमारी शादियों का हाल तो देखो, कैसे कपड़े। रमजान में रोजे रख लिए, 27 में अल्लाह माफ कर दे, हो गया। कभी भी एक बाप अपनी बेटी को बताता नहीं कि तेरे बाल है ना, तेरे शौहर के अलावा कोई देखना जायज नहीं है। कैसी लड़कियां घूम रही है, कोई बताने वाला नहीं। हम जा रहे हैं वलीमे में, भाई की शादी में, दोस्त की शादी में, खुदा की कसम साहब, हम जब घर से निकलते हैं तो मुसलमान बन के जाते हैं, जब हॉल से वापस आते हैं तो गुनाहों का अंबार लेकर आते हैं। लज्जतें भड़कती है, इंसानों के ख्यालात, ज्यादातर खराबियां शादियों में पैदा होती है। वो लड़की जो पूरा साल कभी भी घर से बाहर नहीं निकली, एक दिन मोहल्ले की शादी क्या आई कि उसकी तस्वीर पूरी दुनिया में फैल गई है? कैसे कपड़े। और अब तो दीनदार लोग, समझदार लोग जो जानते हैं, उलमा,
ہمارے گھروں کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ العینان تزنیان. اور یاد رکھو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے خط لکھا تھا کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا. اس زمانے میں یہ واٹس ایپ موبائل نہیں تھے، لوگ کاغذ لکھتے تھے. تو حضرت نے 1 مہینے کے بعد جواب میں لکھا، لگتا ہے کہ تمہاری آنکھیں جب بازاروں میں جاتے ہیں تو تم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے. تم نے نماز کے باہر آنکھوں کی حفاظت نہیں کی تو پہلا نقصان یہ ہوا کہ جب تم مسجد میں آئے تو اللہ نے نماز کی لذت تمہارے اندر سے کی. تمہیں پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے. جا رہے ہو سجدے میں، جا رہے ہو سلام کر رہے ہو، برحمتک یا ارحم گئے. یہ مجمع بیٹھا ہے نا، پوچھو دعائے قنوت نماز کب فاسد ہو جاتی ہے؟ رکوع کا سنت طریقہ کیا ہے؟ رکوع کا سنت طریقہ بتاؤ. رکوع تو میں نے کہا تھا 2 سال پہلے، نماز تو سب پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، کوئی اللہ اکبر، کوئی اللہ اکبر. تو کسی کو پوچھو تو کری کہ سنت طریقہ قول ماننے کا کیا ہے؟ حضرت نے خط میں جواب میں دیا، تم باہر مسجد کے باہر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو تو مسجد میں نماز میں دل لگے گا. دیکھ رہے ہیں گندی تصویر. میرے بھائیوں، میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. 4 گناہ اسلام میں ایسے ہیں، 4 کہ جس کی سزا قرآن میں اللہ نے بیان کر دی، باقی گناہوں کی سزا نہیں ہے. 4 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا قرآن میں ہے کہ اگر ہو تو اس کو سزا دے دو. اس میں کوئی قاضی، کوئی مولوی صاحب، کوئی مفتی، کوئی جج نہیں. یہ 4 گناہ میں سے کوئی ایک ہونا ہو اور ثابت ہو جائے کہ یہ گناہ ہو گیا تو اس کی سزا دے دینی چاہیے. اس 4 گناہوں میں سے ایک گناہ زنا کا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا 1-2 دن میں کہ وہ سزا کیا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں آنکھوں کے گناہ سے بچائے. میں نے حدیث کا دوسرا جملہ پڑھا تھا، الاذنان تزنیان. کان بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی بڑا کار کرتے ہیں. کان سے کیا ہوگا؟ فرمایا ہاں، گانا سننا، میوزک سننا، گندی گندی عورتوں کی باتیں سننا، یہ بھی زنا ہے. یوں فرمایا میوزک کی ایک آواز جان سے سننا. ابھی مفتی صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ حدیث بتائی. فرمایا میوزک کی ایک آواز، چھن چھن ٹھن ٹھنا ٹھن چلتا ہے نا اب تو. ارے اب تو یہ نظم ناچ جو چلتی ہے نا، یہ بھی سننا جائز نہیں ہے. اس میں بھی کتنی میوزک آ گئی، جس میں میوزک ہے. لوگ عورتوں کی نعتیں سنتے ہیں. اللہ، عورت کی نعت مرد سنے گا؟ جائز نہیں ہے. قوالیاں سننے جاتے ہیں، شاعروں کی بہن، کس طرح ہمارا دھیان لگے گا؟ اس کا چہرہ دیکھو گے کہ نعت پڑھو گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت پڑھے گا عورت جس کے بال کھلے ہیں. شیطان ہے نا، شیطان ایسے ہی راستے سے آتا ہے کہ بہت اچھا بیان کرتی ہے، بہت اچھی نعت پڑھتی ہے. جائز نہیں ہے تیرے لیے سننا. الاذنان تزنیان، مفتی صاحب نے بتایا ایک میوزک سننا، ایک گائن سننا، ایک خالی اس کا ایک لفظ تمہارے دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، آدمی کو منافق بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے؟ اچھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی دن خالی نہیں جاتا جس میں ہمارے کانوں میں میوزک نہ جاتی ہو. آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے گیم کھیلتے نا، وہ ٹرین دوڑتی ہے نا، یہ نا وہ سب دوسرا دیکھتے نا، اس میں میوزک ہے. میوزک ہے.
پھر ہمارے بچے کیسے نیک بنیں گے؟ اور بھی ابھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ کل الحمدللہ ہماری ماشاءاللہ ہماری مسجد میں بہت دور سے دیکھو جماعت آئی ہے، نیک لوگ آئے ہیں، مسجد میں نورانی ماحول ہے، رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، میرے جوان بھائیوں، بستی سے تقاضا کرتا ہوں عصر کے بعد گشت بھی ہوگا، آپ ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون دیں۔ دیکھو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے، آدمی کی روح کے اندر تجلی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والی جماعت کو خوب برکت دے، ان سے خوب کام لے، ان سے تمام ساتھی عصر کے بعد بھی شریک رہیں۔ بھائی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔